ہم نے کلاس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا پریزنرز ڈیلیما اور گیم تھیوری. ہم آج ایک گیم تھیوری کا ایک کیس ڈسکس کر لیتے ہیں آن لائن، تاکہ اگر کسی کو کوئی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی ایشوز ہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ میں، تو وہ اس کو سالو کر لیں. دیکھیں، دس کیس ہیز بین ڈسکس ان دا بک ایز ویل کہ دیر آر ٹو سیلرز ان دا مارکیٹ، فار ایگزامپل جیک اینڈ جل. اور گیم تھیوری میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یوزولی دو سیلرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹڈ یا ایک دوسرے سے ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا کیا گیم کھیلے گا، اور جو دوسرا سیلر ہے وہ پہلے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فرسٹ سیلر کیا اسٹیپ اٹھائے گا جس کی وجہ سے میری سیلز پر یا میرے پروفٹ پر کوئی ایفیکٹ آ سکتا ہے. یہ ایک کیس ہے جس میں دو سیلرز ہیں، جیک اور جل. جل کو انہوں نے لائٹ کلر دیا ہوا ہے بک نے، اور جیک کو بلو کلر دیا ہوا ہے تھوڑا ڈارک. تو ہم کریں گے ایسے کہ ہم جو ہے اس کو ڈیٹیل میں ذرا اس کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، اس کیس میں انہوں نے کیا کیا ہے، اولیگوپلی گیم ہے یہ جیک اینڈ جل کا. اس میں جیک اور جل کے پاس دو آپشنز ہیں، دونوں یا تو ہائی پروڈکشن کریں یا لو پروڈکشن کریں. اب یہ پاسبل سینیریو دا پاسبل پروفٹ آؤٹ کمز یہ بھی گیون ہے. مطلب اگر ان کیس ہم یہاں پہ یہ پورا میٹرکس دیکھیں، پلے آف میٹرکس، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی یہ جو باکس ہے، یہ والا جس میں میرا کرسر ابھی گھوم رہا ہے، اس میں دو کلرز کے آپ کو فیگرز مل جائیں گے. ایک کلر تھوڑا لائٹ کلر کا فیگر ہے جس کو مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا فون کلر کا ہے، اور ایک جو ہے وہ بلو ہے. بلو ایکچولی ویلیوز ہیں جیک کی، کیونکہ جیک کا کلر بلو ہے، اور فون کلر میں جو ویلیوز ہیں وہ جلز کی ہیں. اور یہ جو ویلیوز ہیں، ان ویلیوز میں جل ہائی پروڈیوس کر رہا ہے، اور ان ویلیوز میں ان دو باکسز میں جل لو پروڈیوس کر رہا ہے. اسی طرح ان دو باکسز میں جیک ہائی پروڈیوس کر رہا ہے کیونکہ ہائی پروڈکشن اوپر لکھا ہوا ہے، اور ان دو باکسز میں، یہ جو دو باکسز ہیں، ان میں جیک جو ہے وہ لو پروڈیوس کر رہا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایکچولی اس پلے آف میٹرکس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سالو ہوگا یہ. دیکھیں، یہ جو باکس ہے جس پہ بھی میرا کرسر ہے، اس میں کیا ہے کہ جل ہائی پروڈیوس کر رہا ہے اور جیک بھی ہائی پروڈیوس کر رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جل کا پروفٹ ہے $1600 اور جیک کا پروفٹ ہے $1600. یہ دوسرا باکس ہے جس میں جل تو ہائی پروڈیوس کر رہا ہے لیکن جیک لو پروڈیوس کر رہا ہے. تو جل کا پروفٹ $2000 ہے اور جیک کا پروفٹ 1500 پروفٹ ہے، $1500 ہے. یہ جو باکس ہے جس پر بھی میرا کرسر ہے، اس میں جل لو پروڈیوس کر رہا ہے لیکن جیک ہائی پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جل کو $1500 پروفٹ ہوا اور جیک کو $2000 پروفٹ ہوا. اور یہ جو لاسٹ باکس ہے، اس میں جل بھی لو پروڈیوس کر رہا ہے اور جیک بھی لو پروڈیوس کر رہا ہے. جل کو پروفٹ ہوا $1800 اور جیک کو پروفٹ ہوا $1800. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں کنڈیشنز میں کون سی کنڈیشن ایسی ہے کہ جس پہ آ کے دونوں سیلرز جو ہے وہ اگری ہو جائیں کہ ہاں بھئی یا تو میں بھی لو پروڈیوس کروں یا وہ بھی لو پروڈیوس کرے، اور دونوں ہی کسی بات پہ اگری کر جائیں. اچھا جی، اب پرابلم پتہ ہے کیا؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ مطلب جیک جو ہے اس کو یہاں پروفٹ میکسیمائز ہو رہا ہے جل کو یہاں پروفٹ میکسیمائز ہو رہا ہے $2000 اور جیک کو یہاں پروفٹ میکسیمائز ہو رہا ہے $2000. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی یہ کسی ایک ڈیسیجن پہ اگری کر نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ نیکسٹ جو دوسرا سیلر ہے، جیک سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں جل کیا کر لے گا، اور جل سوچے گا پتہ نہیں جیک کیا کر لے گا. تو اس وجہ سے ہمیں پہلے پاسبل آؤٹ کمز نکالنے پڑیں گے سارے، کہ ان تمام کے تمام پاسبل آؤٹ کمز میں کیا کیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس. ہم نے کیا کیا، ہم نے اس طرح کا ایک پے آف میٹرکس ہم نے اس طرح کا بنا لیا. اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ اس پے آف میٹرکس میں جل اگر ہائی پروڈکشن چوز کر لے تو جیک کیا کرے گا. اسی طرح جیک یہ سوچے کہ اگر جل نے لو پروڈکشن چوز کر لی تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا. یعنی فی الحال کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کر کے اپنے آپ کو جیک بنا کر سوچتے ہیں کہ اگر ہم جیک ہوں تو ہمارے پاس دو آپشن ہوں گے. وہ آپشن کیا ہے کہ یا تو جل ہائی پروڈیوس کرے گا یا لو پروڈیوس کرے گا. تو اگر جل نے ہائی پروڈیوس کیا تو اگر میں جیک ہوں تو مجھے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو میں ہائی پروڈیوس کروں یا لو پروڈیوس کروں.
اگر میں نے ہائی پروڈیوس کیا تو مجھے $1600 پروفٹ ہوگا، اور اگر میں نے لو پروڈیوس کیا تو مجھے $1500 پروفٹ ہوگا۔ یہ صرف اس صورت میں جب جل ہائی پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو آبویسلی میں کس طرف جاؤں گا؟ میں ہائی پروڈکشن کی طرف جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ 1600 از گریٹر دین 1500۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جیک ول چوز ہائی پروڈکشن۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ اب دوسری صورت یہ کہ جل جو ہے وہ لو پروڈکشن چوز کر لے، یعنی جل نے ان دونوں باکسز، یہ ایکچولی لو پروڈکشن کے باکسز ہیں جب جل نے لو پروڈکشن کی ہے۔ تو اب اگر میں جیک ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں ہائی پروڈکشن کروں گا یا لو پروڈکشن کروں گا؟ تو میں نے دیکھا کہ ایکچولی 2000 از گریٹر دین 1800، 2000 زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی میں نے چوز کر لیا کہ میں ہائی پروڈکشن ہی کروں گا، کیونکہ بلو ویلیوز جیک کی ہیں، فون ویلیوز جل کی ہیں۔ یہ جل کے لو پروڈکشن کے دو باکسز ہیں اور یہ جل کے ہائی پروڈکشن کے دو باکسز ہیں۔ یہ دو باکسز جیک کی ہائی پروڈکشن کے اور یہ دو باکسز جیک کی لو پروڈکشن کے۔ تو ہمیشہ ویلیوز دیکھتے وقت دیکھیے گا کہ جیک کی ویلیوز کون سی ہیں اور جل کی ویلیوز کون سی ہیں۔ اب ہم نے جیک نے تو دیکھ لیا کہ بھائی چاہے جل لو پروڈیوس کرے یا ہائی پروڈیوس کرے، جیک جائے گا ہائی پروڈکشن کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لو پروڈکشن میں لاس ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اگر ہم 1 منٹ کے لیے خود کو سوچیں کہ ہم جل ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اگر جیک لو پروڈیوس کرے یا ہائی پروڈیوس کرے؟ تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس، فار ایگزامپل اگر ہم ایک وقت کے لیے اپنے آپ کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم جل ہیں، تو اگر جیک نے ہائی پروڈکشن کی تو یہ دو باکسز ہوں گے۔ اب میرے پاس دو آپشن ہے، یا تو میں $1600 بناؤں ہائی پروڈکشن کر کے یا $1500 بناؤں لو پروڈکشن کر کے۔ تو آبویسلی میں ہائی پروڈکشن کروں گا، کیونکہ ہائی پروڈکشن میں 1600 از گریٹر دین 1500۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیک نے ہائی پروڈکشن کی تو جل بھی ہائی پروڈکشن ہی کرنا چاہے گا۔ اچھا جی، دوسری صورت کیا ہے کہ جل کر دے لو پروڈکشن، جیک کر دے ہائی پروڈکشن، جیک کر دے لو پروڈکشن۔ اب جیک نے اگر لو پروڈکشن کر دی تو یہ دو باکسز ہیں۔ تو اب اگر میں جل ہوں تو میں 2000 پروفٹ کماؤں گا ہائی پروڈکشن کر کے یا 1800 پروفٹ کماؤں گا لو پروڈکشن کر کے؟ آبویسلی 2000 پروفٹ کمانا چاہوں گا ہائی پروڈکشن سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیک لو پروڈکشن کرے تب بھی جل ہائی پروڈکشن کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی جیک کو جل کی کسی اسٹریٹجی سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور جل کو جیک کی کسی اسٹریٹجی سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ جیک ہائی پروڈکشن کی طرف جا رہا ہے، چاہے جل لو پروڈکشن کرے یا ہائی پروڈکشن کرے۔ اسی طرح جل ہائی پروڈکشن کی طرف جا رہا ہے، چاہے جیک لو پروڈکشن کرے یا ہائی پروڈکشن کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیک اینڈ جل بوتھ ہیو ڈومیننٹ اسٹریٹجیز۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں ہائی پروڈکشن کی طرف جانا چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب دونوں ہائی پروڈکشن کریں گے تو یہ والا جو باکس ہے یہ ایکویلیبرم کہلائے گا، یعنی جل بھی ہائی پروڈکشن کر رہا ہوگا اور جیک بھی ہائی پروڈکشن کر رہا ہوگا، اور دونوں 1600 پروفٹس کما رہے ہوں گے اور دونوں کی اسٹریٹجیز ڈومیننٹ ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو ایسا کیس تھا کہ جس میں دونوں کی اسٹریٹجیز ڈومیننٹ ہوں۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی ایک کی اسٹریٹجی ڈومیننٹ ہو اور دوسرے کی ڈومینیٹڈ ہو۔ ڈومینیٹڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ڈومینیٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سیلر مطلب دوسرے سیلر سے ارریلیونٹ ہو کے پروڈکشن کر رہا ہو کہ وہ ہائی کرے یا لو کرے، مجھے بس ہائی کرنی ہے۔ جبکہ ڈومینیٹڈ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ڈومینیٹڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کی اسٹریٹجی دیکھے کہ اگر وہ لو کرے گا تو پھر میں لو یا ہائی کروں گا، اور اگر وہ ہائی کرے گا تو پھر میں ہائی یا لو کروں گا، یعنی سیم اسٹریٹجی نہ ہو، تو وہ ڈومینیٹڈ ہوگی۔ بہرحال اس کیس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور بدر کیسز بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں کلاس میں ڈسکس کیے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگا، ٹری بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایکویلیبرم کیسے ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔